القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو تم جہنم میں ہر سرکش کافر کو، مناع للخیر معتد مریب، جو نیک کام سے روکنے والا اور حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پس ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے انسان کے دائیں بائیں کندھوں میں، جو انسان کا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، جو کچھ انسان بول رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، وہ رجسٹر ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ تو جب انسان کو، کافر کو، مشرک کو، جو بھی ہوگا، اس کو جب فرشتہ لائے گا، ایک فرشتہ اس کو ہانک کر لائے گا اور دوسرا اس پر گواہی دے گا کہ اللہ کریم جی یہ ہے مجرم، یہ ہے میرے پاس اس کا ریکارڈ، جس کو فرد عمل کیا جاتا ہے موجودہ دور میں، ہمارے اس کو فرد جرم کہا جاتا ہے کہ اس پہ اب فرد جرم لگ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو وہ فرد عمل پیش کرے گا، تو اس فرد عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دو، کیونکہ اس کا نامہ اعمال غلط ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، برائیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دو۔ ان دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور فرشتوں کو کہیں گے، کیونکہ القیا کا معنی دو ہے، یا وہی دو جو فرشتے مقرر کیے انہیں کو کہا جائے گا، یا جو جہنم پہ مقرر کیے گئے ہوں گے فرشتے ان کو کہا جائے گا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ تو کہا جائے گا یہ وہ ہے جو نیک کام سے روکنے والا اور حد سے گزرنے والا اور شک میں پڑنے والا تھا، یعنی نہ نیک کام خود کرتا تھا نہ لوگوں کو کرنے دیتا تھا، نیک کام سے رکنے والا تھا، نیک کام نہیں کرتا تھا، اور حد سے گزرنے والا تھا، یعنی اللہ کی زمین میں رہ کر زیادتی کرتا تھا، حد سے آگے گزرتا تھا اور شک میں رہتا تھا کہ قیامت کوئی نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد کچھ حساب و کتاب نہیں ہے۔ اور اس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، یعنی اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنا لیا، اللہ کی صفات غیروں میں داخل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو، کیونکہ مشرک اور کافر اور منافق یہ تین گروہ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو باقی جو ہیں مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے یا پڑھا ہوگا، تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے جہنم میں، تو سزا بھگت کر آخر کار ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئیں گے۔ تو جن مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، تابع داری کی ہوگی، وہ تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو جو گناہ گار ہوں گے کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرتے رہے، یا کلمہ پڑھنے کے بعد چوری، ڈاکہ، زنا، بدکاری، چغلی، غیبت، الزام تراشی، جو بھی گناہ ہیں وہ کرتے رہے، تو پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ جس کو اللہ چاہے معاف کر دے، اس کی مرضی ہے، باقی قوانین جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو نافرمانی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، کہے گا اس کا ہم نشین یعنی اس کا دوست، نہیں میں نے اس کو گمراہ کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ تھا خود ہی دور کی گمراہی میں۔ تو اب شیطان کہے گا کہ اللہ جی میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی آپ دور کی گمراہی میں تھا، میں نے تو اس سے وسوسہ ڈالا، میں نے تو صرف اس کی توجہ دلائی، تو اس نے ہماری بات مان لی، یہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہ تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہ تم جھگڑا کرو میرے سامنے، اور تحقیق میں نے بھیج دیا تھا تمہاری طرف پہلے ہی وعید کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب عدالت میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپس میں تم جھگڑنا شروع کر دو، ظالم مظلوم، یہ نہیں ہوگا، اب تو فیصلہ ہوگا، کیونکہ میں نے تو یہ وعید پہلے ہی بھیج دی ہوئی تھی دنیا میں رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کہ جو نافرمانی کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ تو اس لیے اب شیطان کہے میں نے نہیں کہا، وہ کہے اس نے کہا ہے، تو یہ مجھے نہیں پتہ اس بات کا، میں نے تو پہلے آپ کو آگاہ کیا تھا، تو کیوں تو اس کے پیچھے لگا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، نہیں بدلتی میرے ہاں کوئی بات
اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے بات کہہ دی ہے پہلے دن سے وہی بات ہے، تو اب میری بات میں تبدیلی نہیں ہوگی کہ میں آپ کی باتیں سن کر تو متاثر ہو جاؤں کہ شیطان نے آپ کو بہلایا ہے تو آپ کا قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، میں نے تجھے اختیار دیا تھا دنیا میں، تو بتایا بھی تھا یہ تیرا ازلی دشمن ہے، واضح دشمن ہے، تو نے بچنا تھا اس سے۔ تو اس لیے اب نہ میری بات میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ میں اپنے بندوں پہ ظلم کروں گا۔ یہ نہیں کیا کم ہوا تو میں زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دوں، یہ نہیں ہوگا۔ جو تو نے کیا ہے اسی کا تجھ کو بدلہ ملے گا۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم کہیں گے جہنم کے لیے کہ کیا تو بھر چکی ہے، تو وہ کہے گی کیا اور بھی ہے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کیا ہے، تو جہنم کو بھی بھرنا ہے اللہ نے، جنت کو بھی بھرنا ہے، دونوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تجھے بھی بھروں گا اور اس کو تجھے بھی بھروں گا۔ تو اب جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر جہنم سے پوچھیں گے کہ اب تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی بھرنے کے باوجود بھی اللہ جی مجھے ہاں اور بھیج دو، اگر آپ کے سرکش ظالم لوگ ہیں تو ان کو اور بھیجو اندر میرے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے اسی صورت کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں اپنا قدم رکھیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کیسے رکھیں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، یعنی جیسے یہ سمجھے کہ ہم ٹھوڈا جس کو کہتے ہیں ٹھیڑا لانے کے لیے یا ٹھوکر لگانے کے لیے یا اس کو دبانے کے لیے بندہ پاؤں رکھتا ہے، کسی بندے کو نیچے لٹا کر اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، مانتا ہے کہ یہ تو نہیں مانتا، اس پہ وزن ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جیسے اللہ کو منظور ہے یا اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا اس میں جہنم میں قدم رکھیں گے، تو پھر جہنم کہے گی کات یعنی اب میں بھر گئی ہوں، بس ختم۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت سے وعدہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے آگے سبق میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز جنت کی جو جنت میں جائیں گے لوگ، ان کی صفات اور ان کی خوبیاں بھی انشاءاللہ کل کے انشاءاللہ سبق میں آئیں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔